ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کتنا اسلام سیکھنا ضروری ہے، اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں ہر شخص کا جو ہے وہ نماز سے تو تعلق ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کا نماز سے تعلق ہے، تو چونکہ ہر ایک پہ فرض ہے، تو اب نماز کے مسائل جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اب شادی کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے اور ایک شخص ہے وہ کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کپڑوں کی تجارت چاہتا ہے۔ اب جو چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا اناج کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اناج کے حوالے سے مسائل سیکھے۔ اب اس کے لیے کپڑے کے مسائل سیکھنا، سونے چاندی کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ کپڑوں کی تجارت چاہتا ہے، کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے وہ اناج کے مسائل نہیں سیکھے گا، اب جو ہے وہ کپڑوں کے مسائل وہ سیکھے گا۔ اسی طرح جو گولڈ کا کام کرتا ہے، جو چاندی کا کام کرتا ہے، تو وہ انہی کے مسائل سیکھیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ ملازم کسی کا رہنا چاہتا ہے، یعنی کسی جگہ نوکری کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے نا یہ وہاں کے احکام سیکھے گا، جاب کے احکام سیکھے گا۔ ایک شخص ہے وہ کسی کو جاب پہ رکھنا چاہتا ہے، تو اب وہ اس حوالے سے مسائل اس پہ سیکھنا لازم ہو گئے کہ میں جاب پہ اس کو کس طرح رکھوں، کیا سیلری یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے میں سے کام لے سکتا ہوں، یہ سارا اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، جو جس فیلڈ سے وابستہ ہے اس فیلڈ کے مسائل اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب مزید یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا خریدنے کا جو نا وہ تعلق رہتا ہے۔ روٹی خریدنی ہے، جو لوگ چائے پیتے ہیں تو ان کو چائے خریدنی ہے۔ اچھا، جو لوگ بعض لوگ ہیں جو راشن وغیرہ بھی خریدتے ہیں اپنے گھروں کا، تو اب کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا خریدنے کے مسائل، تو یہ سب کو سیکھنے چاہیے۔ وہی کہ چونکہ اس کا تعلق ہر شخص سے پڑتا ہے نا، اب یہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اب اس طرح یہ ہے کہ وہ حج کا جو ہے وہ حج فرض ہو گیا تو اب یہ حج کے مسائل سیکھے گا۔ ابھی یہ بالغ ہوا ہے تو نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ ہے کہ رمضان آنے لگا ہے، اب جو کہ رمضان کے روزے اس پر اب فرض ہوں گے، ابھی فرض نہیں ہوئے، اب فرض ہوں گے جب رمضان آئے گا، تو اب یہ روزوں کے مسائل اب اس پر سیکھنا فرض ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کو اتنا ہر ایک کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہے یا کتنی مالیت پر فرض ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اب زکوٰۃ میں کس کو دوں، کس طرح دوں، کیسے نکالوں، تو یہ مسائل اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح فطرہ، تب رمضان آیا تو اب ظاہر ہے کہ ہم سب پر فطرہ جو ہے وہ فطرہ لازم تو ظاہر ہے عید الفطر کو ہوگا، تو اب فطرے کے مسائل سیکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح قربانی آئی تو قربانی کے مسائل سیکھنے پڑیں گے جس پر قربانی فرض ہے۔ البتہ ہر ایک کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کس پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں قربانی کس پر فرض ہوتی ہے تو اب تو ظاہر اسی بچت نہیں نا، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کتنے مال پر، یعنی کتنا میرے پاس مال ہو تو اب مجھ پر قربانی لازم ہوگی، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے جو انہوں نے پوچھا تھا۔ اب یہ کچھ ہے باطنی علوم اور کچھ ہے مہلکات، تو ان چیزوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ جب جیسے باطنی علوم کہ کینہ، اس کا تعلق دل سے، جب تک بندہ ظاہر نہیں کرے گا سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا، تو اپنے دل کو کینے سے پاک رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں مسلمان کے لیے بغض و کینہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے امیر سنت کے منہ سے سنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سینہ بے کینہ، سینہ بے کینہ یا بے کینہ سینہ، کچھ اس طرح کا ہے پورا جملہ۔ تو اس سے یہی کہ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ یہ بے کینہ ہے، اللہ کرے کہ ان کے صدقے ہمارا بھی سینہ بے کینہ ہو جائے۔ حسد، اس کا تعلق ہی دل سے، کہ دل میں ہوتا ہے نا حسد، تو یہ چیز ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ کہ غیبت وغیرہ، غیبت بھی فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ فرائض علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو باطنی علوم کی جو نا معلومات اور یہ باطنی علوم کی بیماری، اب چونکہ جب تک ہمیں بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، یعنی کیا چیز جو ہے نا یہ مرض ہے، تب تک ہم اس کا علاج ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ جب پہلے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ مرض ہے، یہ زہر ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ خراب چیز ہے، پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم جائیں گے اس کے تریاق کی طرف، اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنا کیا ہے، میں اس کے نقصان سے کس طرح بچ سکتا ہوں، میں اس سے کس طرح دور رہ سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے المدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات اور اس کا علاج، بہت زبردست ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اچھا، اسی طرح گناہوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو کئی گناہ تو ذرا باطنی بیماریوں کے آ جائیں گے، تو گناہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کیونکہ وہی ایک بات وہی آ گئی کہ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا گناہ کیا تو بچے گا کیسے۔
اب بچہ ہے، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا زہر کیا ہے. اب جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نا سمجھ ہوتے ہیں ان کو چوہے چھپکلی کی سمجھ نہیں ہوتی، لال بیگ کی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے ان سے ڈر بھی نہیں رہے ہوتے، وہ نہیں ڈرتے، وہ اس کو اٹھا لیں گے. اور جو تھوڑا شعور رکھتا ہے وہ ڈرے گا، وہ دور بھاگے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جانور ہے. حالانکہ چھپکلی کے دانت نہیں ہوتے، کاٹتی نہیں ہے، مگر ایک ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس کے عذاب سے بچائے. اللہ کریم ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے.